ایکسپلین کیا, کہتا ہے کہ میں تو آیا تھا اسی ولچرز کلچر کو ختم کرنے کے لیے, مگر مجھے یہ جنرل باجوہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کرپشن از ناٹ این ایشو ان پاکستان, ڈونٹ اس کی ریٹرک مت کرو. کہتا یہ مجھے کہتا تھا, اور پھر مجھے کہتا تھا کہ اس کو نواز شریف کو چھوڑو. میں نے کہا کہ میں نے تو پکڑا نہیں, تم نے اس کا ٹرائل کیا ہے اور تم لوگوں نے اس کو جیل میں ڈالا ہے. پھر ایک اسلام آباد پھر عمران خان نے اپنے بھانجے حسان نیازی سے کہا کہ شمشاد صاحب کو خود ان کے گھر چھوڑ کے آؤ. آپ کی انفارمیشن بڑی زبردست. عمران خان کا جو بات تھا وہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کی میں نے بتا دیا نا کہ وہ ایک پالیسی قائد اعظم کی وجہ سے انہوں نے بات کی تھی, اور وہ اصول اس کے پاس وہی قائد اعظم والے اصول تھے. تو امریکہ کی رجیم چینج پالیسی ہے, لیکن اس کیس میں, اور یہ بات میں نے عمران خان کو سمجھائی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ they didn't like you as prime minister. سر جو پچھلا دور حکومت تھا عمران خان کا, آپ کی جو عمران خان سے پہلے ملاقات ہوئی, بلکہ آپ کو شاہ محمود قریشی نے کال کر کے کہا کہ عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں, لیکن آپ نے انکار کر دیا, اور آپ نے کہا کہ وہ آپ کبھی کسی سرونگ وزیر اعظم کے گھر نہیں گئے, تو ایک سابق وزیر اعظم کے گھر کیسے جا سکتے ہیں؟ عمران خان سے میں کبھی نہیں ملا تھا پہلے. 2011 میں خورشید قصوری نے مجھے زبردستی لے گئے اسلام آباد, کہنے لگے کہ شمشاد وہاں ایک میں ڈپلومیٹک ریسیپشن ہم کر رہے ہیں عمران خان کے لیے, لیکن وہ ڈپلومیٹک ریسیپشن ہے تو تمہاری موجودگی. تو میں چلا گیا, تو وہاں پر پہلی دفعہ میرے ساتھ عمران خان کا ہاتھ ملایا گیا, اور اس نے مجھے تعریف یہ کی کہ شمشاد آئی ریڈ یور آرٹیکلز ریگولرلی and you continue it, you're doing great. مجھے بے نظیر کی طرح عمران خان بھی آپ کے آرٹیکلز پڑھتے تھے؟ بالکل بالکل. بے نظیر نے بھی اسی طریقے سے, اس سے پہلے بے نظیر مجھے ای میل کیا کرتی تھی آرٹیکل پڑھنے کے بعد, اور نواز شریف ویسے ہی, کیونکہ اس کے ساتھ میں نے کام کیا تھا, وہ بھی مجھے بہت پسند کرتا تھا, اور اس نے انفیکٹ 2013 تک مجھے اپنے ساتھ رکھا. اگرچہ 2005 میں ایسن اخبار بالکل اسی سامنے کو بھیجا تھا میرے پاس کہ آپ نون لیگ جوائن کر لیں. میں نے کہا تھا میں سیاستدان ہوں نہیں, تو میں کوئی سیاسی پارٹی نہیں جوائن کروں, مگر آپ کی میں مدد کروں گا, بیکاز آئی ورکڈ ود یو. اور اس سے بڑے اچھے اس نے کام کیے تھے پاکستان کے لیے, جس میں انڈیا پاکستان کا ڈائلاگ تھا, اور نیوکلیئر دھماکے تھے, اور پھر کارگل سے عمران خان سے سارا کا. تو اب آ گیا, یہ جب ہوا تو میں نے خورشید قصوری کا مجھے لے گئے وہاں, تو ملاقات ہو گئی. لیکن جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تو میں آرٹیکل ریگولرلی لکھا کرتا تھا, اور بالخصوص اس کے بارے میں کہ اس کی پارٹی نے اکنامک پالیسی غلط کی ہے, یہ کی ہے, اور ہی از سراؤنڈڈ بائی ولچرز, تو میں یہ لکھا کرتا تھا. تو جب میں ریٹائر ہو گیا تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی, چونکہ وہ بڑے اچھے دوست تھے, تو وہ فون کیا انہوں نے, بلکہ اس سے پہلے وہ بھی یہاں آ چکے تھے, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں, تو مجھے بتاؤ کدھر جوائن کرنا ہے. میں نے کہا تھا کہ تم نے جوائن کرنا ہے, اول تو یہ 2 پارٹیاں تو خاندانی پارٹیاں ہیں, تم نے پیپلز پارٹی دیکھ لی ہے, اب ایک تیسری نئی پارٹی. سر یہ آپ 2011 کی بات کر رہے ہیں, ریمنڈ ڈیوس کی. ایبسولوٹلی, ریمنڈ ڈیوس پہ بھی میں نواز شریف. سر اس پہ آتے ہیں, عمران خان پہ رہے. اب عمران خان کا بس یہی ہوا کہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہی وانٹس ٹو سی یو, تو میں نے کہا کہ کہتا ہے میں گاڑی بھجوا دوں. میں نے کہا میں کسی پرائم منسٹر سرونگ کے گھر نہیں گیا, تو اب یہ سابق پرائم منسٹر ہے, تو ناممکن ہے ایسے باتیں, میں اصولوں کی بات ہے, میں جو کبھی ان پہ کمپرومائز. پھر آپ کی زوم پہ میٹنگ ہوئی؟ پھر میں نے, اس نے پوچھا کہ پھر شمشاد صاحب زوم پہ آ جائیں گے؟ میں نے کہا ہاں. تو اگلے دن انہوں نے مجھے کال کیا, اور یہ میری اسٹڈی میں بیٹھ کے میں نے وہ کال لی. شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے, اور غالباً شیری مزاری تھے, وہ نوٹس لے رہی تھی. تو خیر وہاں میں نے بات شروع کی, اور میں نے یہی بات کی کہ عمران خان, یو مسٹ ہیو سین دیٹ آئی ہیو بین ریگولرلی کرٹیسائزنگ یو بیکاز یو ور سراؤنڈڈ بائی ولچرز. میں نے یہ بات کی. تو اس نے پھر ایکسپلین کیا, کہتا ہے کہ میں تو آیا تھا اسی ولچرز کلچر کو ختم کرنے کے لیے, مگر مجھے یہ جنرل باجوہ ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ کرپشن از ناٹ این ایشو ان پاکستان, ڈونٹ اس کی ریٹرک مت کرو. کہتا یہ مجھے کہتا تھا, اور پھر مجھے کہتا تھا کہ اس کو نواز شریف کو چھوڑو. میں نے کہا کہ میں نے تو پکڑا نہیں, تم نے اس کا ٹرائل کیا ہے, اور تم لوگوں نے اس کو جیل میں ڈالا ہے. پھر ایک اسلام آباد میں وکلا کا ایک کنونشن بھی ہوا, وہ بھی ہاں بالکل عمران خان نہیں کروایا تھا, مجھے میسج آیا, مگر وہاں بھی میں نے یہی کہا
کہ میں نے سوچا کہ اس پارٹی کا کوئی اور آپ بس میں بیٹھ کے اسلام آباد گئے اس کنونشن میں حصہ پہلے لینے میں کے نے لیے؟ انکار کر دیا جب مجھے شہباز گل نے یہ کہا، جس نے مجھے عمران خان کی طرف سے انوائٹ کیا تھا. میں نے کہا دیکھو میں پولیٹیکل میٹنگ بنی. اس نے کہا کہ یہ پولیٹیکل نہیں ہے، اٹس بینگ آرگنائزڈ بائی اسلام آباد بار کونسل. تو میں نے کہا بار کونسل کے لوگوں کو مجھے انہوں نے آپ کو مجھے انوائٹ کیا. تو میں چپکے سے دیو بس پہ بیٹھا اور وہاں پہنچ گیا. میریٹ میں تھی اور وہاں پر پھر میں نے آئی واز ون آف دا اسپیکرز. اور ایک اس میں یاز امیر بھی تھا، اس میں کافی لوگ تھے جو 10-12 بڑی اچھی تھی. تو میرا خیال ہے میں نے جو باتیں کی وہ عمران خان کے لیے بھی نہیں ہوں گی. میں نے اپنی پوری تاریخ بتا دی تھی اور پاکستان کی تاریخ کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں. میں نے بس یہ صاف کہہ دیا تھا کہ پاکستان میں جو اصل ان دنوں تھا وہ کہ ایکسٹینشنز کا مسئلہ، اور میں اپنی ریٹائرمنٹ کے وقت سے ایکسٹینشن کے خلاف رہا ہوں. اپنے لیے ایکسٹینشن لی، بلکہ اس کے بعد ہر ایکسٹینشن، بلکہ میں نے کبھی ریکمینڈ نہیں کی تھی کسی کے لیے جب میں فورن سیکرٹری تھا. تو مقصد تھا کہ یہ میری ملاقات زوم پہ جو ہوئی اس میں 2-2.5 گھنٹے تھی. اور کافی اسلام آباد میں ہوئی ملاقات آپ کی خان صاحب وہاں سے ہوئی بالکل. اور پھر عمران خان نے اپنے بھانجے حسان نیازی سے کہا کہ شمشاد صاحب کو خود ان کے گھر چھوڑ کے آؤ. آپ کی انفارمیشن بڑی زبردست. تو ہوا یہی کہ ان کو پتہ چلا کہ میں دیو سے آیا ہوں، تو اس نے کہا یہ بڑی افسوس کی بات ہے، آپ لوگوں نے کیوں نہیں گاڑی بھجوائی. عمران خان نے امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کس بیسس پہ کہا تھا؟ عمران خان کا جو بات تھا وہ تو ایبسولوٹلی ناٹ کی میں نے بتا دیا نا کہ وہ ایک پالیسی قائد اعظم کی وجہ سے انہوں نے بات کی تھی، اور وہ اصول اس کے پاس وہی قائد اعظم والے اصول تھے. سر کیا عمران خان کی حکومت امریکہ نے گروائی تھی؟ دیکھیں امریکہ نے اتنی بات تھی، امریکہ کی رجیم چینج تو خیر پالیسی رہی ہے 50 کی دہائی سے، یعنی جتنی لیٹن امریکہ کی گورنمنٹ سے تبدیل ہوتی وہ ہمیشہ آج بھی یہ ارجنٹینا، وینیزویلا، سب ٹرمپ ہر جگہ انوالوڈ ہے. تو امریکہ کی رجیم چینج پالیسی تھی ہے، لیکن اس کیس میں، اور یہ بات میں نے عمران خان کو سمجھائی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ امریکہ دے ڈنٹ لائک یو ایز پرائم منسٹر، لیکن انہوں نے تمہاری گورنمنٹ کو نہیں گرایا. جو سازش ہے وہ پاکستان کے اندر بنائی تھی، اور ہمیشہ یہی ہوا کہ چاہے امریکہ نہ بھی اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرے، ہماری جو امپیریل کنیکشنز والی سول ملٹری بیوروکریسی ہے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ امریکہ کی خواہش کیا ہے، اور اگر وہ نہ پوری ہو تو وہ پھر اپنا غصہ اس شخصیت کے ساتھ اتارتے ہیں جو انوالو ہوتی ہے، جو امریکہ کو ناراض کرتی ہے. اب اس میں آبویسلی یہ سازش تو جنرل باجوہ نے کی تھی دونوں پارٹیوں کے ساتھ مل کے سندھ ہاؤس میں. تو سر لائے بھی تو عمران خان کو جنرل باجوہ سے. یہ سسٹم ہے، جو ہمارا سسٹم ہے، جو لاتا ہے وہی نکالتا ہے، بس یہ سسٹم ہے. اور یہ بدقسمتی یہی ہے، اس کی وجہ میں فوج کو بلیم نہیں کروں گا، یہ بھی میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاستدان ہیں جو فوج کو لاتے ہیں. وہ ہمیشہ مشرف کے وقت بھی مشرف کو لانے والے بھی سیاستدان تھے. یہ چودھریوں کا پھر دیکھ لیجئے کس طرح انہوں نے 99 میں آیا، 2002 میں پارٹی بھی بنا لی جس کا نام رکھا تھا کیو لیگ. تو میں اس کو کہا کرتا تھا QUEUE لیگ، جو کیو لیگ وہ تھی قطار میں لگے ہوئے. ہاں بس قطار والی پارٹی تھی. تو اس طرح لانے والے بھی وہی ہیں، اور یہ کوئی وہ غلط چیز نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں کوئی نہ ٹیلنٹ ہے، نہ کیلیبر ہے، نہ ایمانداری ہے، انٹیگریٹی نہیں ہے. اس وجہ سے فوج کا پاکستان کے معاملات میں بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ رہنا کوئی یہ انوارنٹڈ چیز نہیں تھی. یہ بالکل ضروری تھی، کیونکہ اگر فوج نہ ہوتی، میں آپ کو بتا دوں، یہ جو پہلے 3 سالوں میں انڈیا نے تو اپنی کانسٹیٹیوشن بھی بنا لیا تھا، ساری ریفارمز کر لی، ریاستوں کا مرجر کر لیا، فوج کا رول ڈیفائن کر دیا 1947 سے 50 میں. ہم لوگ 9 سال لگے رہے، اس میں 8 گورنمنٹیں ہمارے سیاستدانوں نے بدلی، ایک دوسروں کی ٹانگیں کھینچ کے، اور فوج کو سپیس دیتے گئے. سر حکومتیں بدلی، آرمی چیف ایک ہی رہا پہلے 8 سالوں میں. دیکھ لیجیے آرمی چیف ایک ہی رہا، جنرل ایوب. 5 پرائم منسٹر گئے، صدر ایک ہی رہا،
تو اس اسکندر وقت مرزا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اسپیس مگر ایوب کو ملی تو اسی وجہ سے تھی نا. اس دوران اسکندر مرزا بھی فوجی تھا, جی ریٹائرڈ میجر جنرل, تو یہ اور غلام محمد بیوروکریٹ تھا. تو یہ سارا ایک نیٹ ورک تھا جو بیٹھا ہوا تھا. بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے لیاقت علی بھی چلا گیا. ہمارے یہاں سویلین لیڈرشپ جو اصل تھی پاکستان کی اوریجنل لیڈرشپ وہ تو 50 میں سر آگے چلیں.